بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین لا سیما علی الخلفاء الراشدین المہدیین اما بعد۔ میرے معزز دوستو، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آپ کے سامنے لائیو سلسلہ چل رہا ہے، اور آج کی ہم لائیو سیریز سے ایک ویڈیو سے ایک سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے حفاظت قرآن سیریز۔ اس میں ہم آپ کے سامنے قرآن پاک کی حفاظت کے حوالے سے جو ہے وہ دلائل دیں گے، اور رافضیوں کی طرف سے، شیعوں کی طرف سے جو تحریف قرآن پر ہمارے کتب سے حوالے پیش کی جاتے ہیں دھوکے کے طور پر، ان کی حقیقت میں انشاءاللہ اس سیریز میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ تو آج کی پہلی سیریز میں سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے قرآن کی حفاظت پر، کہ قرآن کی حفاظت کیسے ہے اور اس کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ اس پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے آج، کیونکہ ویسے عمومی طور پر شیعہ یہ مانتے تو ہیں، زبانی تو کہتے ہیں کہ ہم اس قرآن کو محفوظ مانتے ہیں اور تحریف سے پاک مانتے ہیں، لیکن شیعہ کتابوں کو ہم دیکھیں یا حسن العیاری جیسے ہم شیعوں کو دیکھیں تو وہ کھلے عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ قرآن محفوظ نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ شیعہ کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حسن العیاری کھل کر یہ بات کہتا ہے، اور ہمارے مناظرین جو آیت پیش کرتے ہیں کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس قرآن کی آیت کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ یہ ذکر سے مراد قرآن نہیں بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو آج آپ کے سامنے قرآن کی حفاظت کے حوالے سے چند باتیں پیش کروں گا، اور ایک تمہیدی گفتگو ہوگی جو آپ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو آگے آسانی ہوگی جب وہ روایت جو رافضی حضرات پڑھتے ہیں ان کی وضاحت کے لیے آج والی گفتگو آپ اگر سمجھ گئے تو انشاءاللہ آگے آپ ان کے جو اعتراض ہے وہ سمجھ سکتے ہیں، ان کے جوابات سمجھ سکتے ہیں آپ۔ تو بہرحال آج آپ کے سامنے میں یہ مسئلہ کھول رہا ہوں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کی حفاظت، اللہ صاحب قرآن کے انکار کرتے ہیں، وہ جو آیت ہم پیش کرتے ہیں کہ اس ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم اس کے محافظ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اس ذکر سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن چلیں ہم قرآن سے ایک اور دلیل دیتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے ان علینا جمعہ و قرآن، یہ سورہ قیامہ کی آیت ہے، ٹھیک ہے، قرآن کی آیت ہے لا تحرک بی لسانک لتعجل بی، ٹھیک ہے، ان علینا جمعہ و قرآن، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اس کی تفسیر میں آپ دیکھیں، یہ شیعہ تفسیر ہے مجمع البیان، شیعوں کے معتبر عالم جو ہے وہ ابو الفضل حسن الطبرسی کی تفسیر ہے یہ، اس میں آپ دیکھیں کیا کہتے ہیں، ان علینا جمعہ فی صدرک حتی تحفظہ، اس قرآن کو جمع کرنا ہمارے ذمہ ہے یہاں تک کہ آپ کے سینے میں اس کو ہم محفوظ کریں گے، اللہ کے نبی کے سینے میں قرآن کو محفوظ کریں گے کہ اللہ کے نبی کو یاد ہو جائے قرآن۔ بقرآن، اس کی تفسیر میں کیا ہے، اے بتالیفہ علی ما نزل علیک، ٹھیک ہے، کہ اس کی تالیف یعنی اس کو کتابی شکل میں، لکھت کی شکل میں جمع کرنا، جس طرح تمہارے پر نازل ہوا ہے اس طرح بھی اللہ نے کیا فرمایا کہ ہمارے ہی ذمے ہیں، ہم اس کو جو ہے وہ کیا کریں، اس کو اسی شکل میں ہم اس کو محفوظ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا اس قرآن کا ذمہ اٹھا لیا ہے، اس کی محفوظ کا، کہ اللہ کے ذمہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ واضح جو ہے وہ قرآن کی آیت ہے، اور یہ تفسیر شیعہ کی ہے، اس میں قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ لے رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو قرآن کی حفاظت کا ذمہ جو ہے وہ ایک تو نقلی دلیل سے آ گیا جو نقل ہم نے پیش کی، دوسرا عقلی دلیل سے بھی ہوتا ہے۔ عقلی دلیل کس طرح کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا اور باقی دوسری شریعتوں کو منسوخ کر دیا، باقی دوسری کتابوں کو منسوخ کر دیا، تورات، زبور، انجیل سب کتابیں منسوخ ہو گئیں، تو ان کے منسوخ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن نازل فرمایا۔ تو قرآن نازل فرمانے کے بعد جب یہ دین مکمل ہو گیا، جس طرح قرآن میں ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، سارے ادیان کو اللہ نے منسوخ بھی کر دیا، اس دین کو مکمل بھی کر دیا، تو عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ یہ قرآن محرف ہو۔
اگر یہ قرآن محرف ہوگا، اس میں کمی ہوگی، اس میں یہ قرآن ناقص ہوگا، تو وہ ہے کہ دین بھی ناقص ہے، اور دوسرے کتابوں کو منسوخ کرنے کی وجہ بنتی ہی نہیں ہے۔ اللہ نے تورات کو جو ہے وہ منسوخ کیا، زبور کو منسوخ کیا، انجیل کو منسوخ کیا، تو اس قرآن کو اللہ تعالیٰ اگر حفاظت نہ کر سکے تو ان کے منسوخ کرنے کا فائدہ؟ پھر تو ہم پہ عیسائی اعتراض کریں گے، ہم پہ یہودی اعتراض کریں گے کہ تم کہتے ہو کہ یہ قرآن ناسخ ہے تورات زبور انجیل کا، لیکن خود تمہارا قرآن ناقص ہے، تو تمہارے قرآن کے ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارے کتاب کو ناسخ کہتے ہو، تمہارا قرآن خود جو ہے وہ ناقص ہے۔ تو اس ناقص قرآن کے بلبوتے پر، بنیاد پر ہم کس طرح تورات زبور کو منسوخ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا قرآن خود ناقص ہے۔ تو اللہ یاری کے سامنے اگر یہ اعتراض ہوگا یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف سے، تو اللہ یاری بالکل لاجواب ہو جائے گا، اس کے بعد جواب ہی نہیں ہوگا کہ یہ قرآن ناقص ہے تو پھر تورات زبور انجیل منسوخ کیوں ہے؟ پھر کس بنیاد تم کہتے ہو اس قرآن جو خود ناقص قرآن ہے اس کے بارے میں تم خود کیوں کہتے ہو کہ یہ قرآن ناسخ ہے؟ تو قرآن مکمل ہے، ہمارا عقیدہ ہے مسلمانوں کا، اور اس پر اجماع ہے، اور جو ہے وہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو ہے وہ سکھایا قرآن، اور اللہ نے اس قرآن کا ذمہ لیا ہے، اور صحابہ نے یہ قرآن جمع کیا ہے۔ تو یہ قرآن چلتا آ رہا ہے، اس پہ ضرورت نہیں ہے کہ جو ہے ہم روایت پیش کریں۔ ایک روایت میں نے پیش کی تھی مناظرے میں، جس سے یہ بات ثابت تھی کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ دونوں فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کیا ہے؟ یہ قرآن جو ہے وہ وہی قرآن ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پر نازل ہوا تھا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ آپ کے سامنے میں نے حوالہ پیش کیا تھا، لیکن دوبارہ حوالہ پڑھتا ہوں، آپ دیکھ لیجیے۔ بخاری شریف کی روایت تھی کہ جو ہے یہ قرآن محفوظ ہے، جب دیکھ سکتے ہیں، میں کھولتا ہوں آپ کے سامنے۔ تو بہرحال قرآن پاک میں صحابہ کرام نے اتفاق کیا ہے کہ یہ قرآن وہی ہے جو سیدنا عثمان جو ہے وہ عثمان نے جمع کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت بھی کی ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ صحابہ کرام کا بھی اس پر اجماع ہے کہ صحابہ کرام نے اس قرآن کو جو ہے وہ مانا ہے اور مصحف عثمانی کہا ہے۔ وہ روایت میں کھول رہا ہوں، مل جائے گی انشاءاللہ مجھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سیدنا جو ہے عثمان رضی اللہ عنہ جو قرآن جمع کیا، یہ قرآن جمع کیا تو کیا ہوا؟ اس پر صحابہ کرام کا اتفاق ہو گیا۔ میں نے آپ کے سامنے پچھلی ویڈیو میں حوالے پیش کیے تھے کہ صحابہ کرام کا اتفاق تھا، اور صحابہ کرام نے اس قرآن سے نقل کیے اور اس قرآن کو پورے جہان میں پھیلا دیا۔ جب اس قرآن کو پورے جہان میں پھیلا دیا، اس مصحف عثمانی پر ہی اعتماد کر کے پھیلا دیا، تو قیامت تک کسی صحابی نے اس پر اختلاف نہیں کیا۔ اور جو یہ اعتراض کرتے ہیں آپ کے سامنے اللہ یاری صاحب، تو اس کے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ یاری نے جو اعتراض کیے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے، وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے اس پورے سیریز میں بیان کروں گا۔ تو جو بھی یہ خیانتیں کرتے ہیں، یہ دھوکے بازی کرتے ہیں، اس کی حقیقت میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ آہستہ آہستہ کھلیں گی۔ اچھا، یہ آپ کے سامنے بخاری شریف کی روایت ہے، یہ میں اس کی عبارت پڑھتا ہوں آپ کے سامنے۔ یہ بخاری شریف ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ روایت آپ دیکھیں، اس میں جو ہے وہ باب من قال لم یترک النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ما بین الدفتین، کہ اللہ کے نبی نے کچھ نہیں چھوڑا مگر صرف جو دو گتوں کے درمیان ہے۔ ٹھیک ہے، یہ واضح روایت ہے۔ دخل تو انا و شداد بن ماکل، راوی کہتے ہیں کہ میں اور شداد بن ماکل ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس داخل ہوئے۔ فقال له شداد ابن ماکل، تو شداد بن ماکل نے کیا کہا؟ اترک النبی صلی اللہ علیہ وسلم من شیء، کیا اللہ کے نبی نے کوئی چیز چھوڑی ہے؟
تو کیا کہا ابن عباس نے؟ کہا ما ترک الا ما بین الدفتین، اللہ کے نبی نے کچھ نہیں چھوڑا سوائے یہ قرآن جو دو گتوں کے درمیان ہے. ٹھیک ہے. قال ودخلنا علی محمد بن حنفیہ، وہی راوی کہتے ہیں کہ ہم داخل ہوئے محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ جو سیدنا علی کے بیٹے ہیں. فسألناہ فقال ما ترک الا ما بین الدفتین، تو انہوں نے بھی جواب دیا کہ اللہ کے نبی نے جو دو گتوں کے درمیان ہے وہی چھوڑا ہے. اب قرآن دو گتوں کے درمیان سیدنا عثمان کے دور میں جمع ہوا، اور محمد بن حنفیہ جو ہیں سیدنا علی کے بیٹے، اس کی پیدائشی بات کی ہے، نبی کے دور کی بات کی ہے، یہاں سیدنا ابو صدیق کی سیدنا عمر کے قرآن جمع کرنے کے بعد کی پیدائش ان کی. تو جب وہ سوال ہوا تو وہ جوان تھے، اور اس دور میں مصحف عثمان جو ہے وہ چھپ چکا تھا اور پھیل چکا تھا. تو اس دور کی بات ہے یہ. تو اس قرآن کو جو ہے وہ کیا صحابہ کرام وہی قرآن کہہ رہے ہیں جو اللہ نے نازل فرمایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو یہ واضح دلیل اس بات کی ہے کہ ہمارا قرآن الحمدللہ محفوظ ہے. صحابہ کرام کا بھی یہ نظریہ ہے، ایسا نہیں کہ صحابہ کرام تعریف کرتے تھے، یہ خیانت کرتا ہے یہ. اچھا، اب آپ کے سامنے میں قرآن پاک کی مختلف آیت کی اقسام ہیں. ٹھیک ہے. نسخ منسوخ کے حوالے سے بات کروں گا میں. نسخ کی مختلف اقسام ہیں. نسخ آپ سمجھیں گے تو انشاءاللہ بہت تحریف سمجھ میں آ جائے گی. نسخ کے 3 اقسام ہیں. ایک نسخ وہ جس کا قرآن کا حکم بھی منسوخ ہوا ہو اور قرآن کی آیت بھی قرآن میں باقی نہ رہے، وہ منسوخ ہو چکی ہو. ٹھیک ہے. اس کو جو ہے نسخ تلاوت اور نسخ حکم دونوں کہتے ہیں. دوسرا ہے صرف نسخ حکم ہوا ہو، قرآن کی آیت باقی ہو، قرآن میں وہ آیت باقی ہو، صرف کیا ہوا ہو، حکم منسوخ ہوا ہو. تیسرا وہ ہے کہ حکم تو باقی ہو لیکن آیت قرآن سے منسوخ ہو گئی، اور یہ سارا نسخ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، نہ کہ مخلوق کی طرف سے اور نہ کہ اللہ کے نبی کی طرف سے. اللہ کے نبی بھی اللہ کی طرف سے ہی کرتے ہیں. اور یہ تینوں تقسیمیں جو ہیں نسخ کی، اس کی دلیل میں آپ کو شیعہ کتابوں دے رہا ہوں. ویسے ہمارے کتابوں میں بہت اس کی جو ہے وہ موجود ہے دلائل. تفسیر آلوچی کھول کے دیکھیں، تفسیر قرطبی کھول کے دیکھیں، تفسیر رازی کھول کے دیکھیں، آپ اتقان کھول کے دیکھیں، یہ تینوں آپ کو جو ہے وہ اقسام مل جائیں گی. لیکن میں شیعہ کتابیں پیش کر رہا ہوں تاکہ شیعہ کو اعتراض کرنے کا موقع نہ مل سکے کہ ہماری کتابوں میں نہیں بات یہ ات بیان ان کے شیخ توسی کی واضح لکھتے ہیں کہ لا یخلو النسخ فی القرآن من اقسام ثلاثۃ، کہ قرآن میں نسخ 3 اقسام کے ہیں. نسخ حکمہ دون لفظہ، کہ حکم منسوخ ہوا ہو لیکن الفاظ قرآن میں موجود ہوں. ٹھیک ہے. پھر اس نے مثالیں لکھی ہیں نیچے. پھر دوسرا کیا ہے؟ وثانی ما نسخ لفظہ دون حکمہ، کہ قرآن کا جو ہے وہ الفاظ منسوخ ہوئے ہوں لیکن حکم باقی ہے. کا آیت رجم، جس طرح آیت رجم، جس طرح یہ لہری اور دوسرے شیعہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ آیت رجم یعنی اس کا حکم تو باقی ہے کہ بوڑھا اور بوڑھی اگر زنا کریں اس کو رجم تو کیا جائے گا، حکم باقی ہے، لیکن قرآن میں وہ آیت نہیں ہے. دوسری قسم ہے یہ. تیسری قسم کیا ہے؟ وثالث ما نسخ لفظہ و حکمہ، کہ دونوں منسوخ ہو چکے ہوں، قرآن کا حکم بھی منسوخ ہو چکا ہو اور الفاظ بھی قرآن سے منسوخ ہو چکے ہوں. پھر یہ مثال دے رہا ہے کہ من عائشہ انہ کان فیما انزل اللہ ان عشر رضات تحرمن، کہ عشر رضات والی جو شیعہ پیش کرتا ہے اکثر اللہ یاری کہ یہ جو ہے وہ تحریف ہے. یہ بھی کیا ہے؟ منسوخ التلاوت اور منسوخ اللفظ دونوں میں شامل ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اتبیان کا حوالہ ہے اور یہی بات تفسیر مجموع البیان میں بھی مذکور ہے. مجموع البیان شیعہ تفسیر میں یہ بات موجود ہے کہ یہ آیت کیا ہیں؟ منسوخ ہیں. تو بہرحال آپ کے سامنے یہ حوالہ پیش کیا میں نے شیعہ کتاب کا. یہ تفسیر مجموع البیان آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ تفسیر مجموع البیان بھی آپ دیکھ سکیں. ٹھیک ہے. تو مجموع البیان میں بھی یہ بات منقول ہے کہ یہ آیت کیا ہے؟ یہ منسوخ ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، تو نسخ کی 3 اقسام میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. تو اچھا، پھر یہ اعتراض کرتا ہے حسن اللہ یاری کہ ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ قرآن کا حکم باقی ہو اور الفاظ تلاوت اس کی منسوخ ہوئی ہو. حسن اللہ یاری اس کا جو ہے وہ کیا مانگتا ہے؟ ثبوت مانگتا ہے. حالانکہ میں نے مناظرے میں اس کو ثبوت دیا تھا، مجھ سے بھی اس نے یہ سوال کیا تھا اور دوسرے سنوں سے سوال کرتا ہے، لیکن میں نے اس کو جواب دیا تھا. یہ تفسیر الطبری دیکھیں آپ، اس کا جلد نمبر ہے ثانی، والیوم نمبر 2 دیکھیں آپ، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 398. سورہ بقرہ کی آیت ہے ما ننسخ من آیت و ننسیہا. اور ننسیہا کی تفسیر میں یہ کیا کہتے ہیں کہ
قال سعید ان قتادہ، صحابی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال حدثنا انس بن مالک، تابعی قتادہ فرماتے ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی وہ کیا فرماتے ہیں، ان اولئک سبعین من الانصار الذین قتلوا بئر روما، کہ جو 70 انصار صحابہ کرام جو بئر مونا میں شہید ہو گئے تھے، اللہ کے نبی نے ان کو بھیجا تھا جا کے آپ قرآن سکھاؤ، لیکن وہاں انہوں نے دھوکہ کر دیا اور صحابہ کو قتل کر دیا انہوں نے. قرأنا بہم وفیہم، ہم نے اس کا قصہ قرآن میں پڑھا تھا اور اس میں آیت کیا تھی، فیہ کتابن بلغوا انا قومنا انا لقینا ربنا فرضی انا وارضانا. یہ الفاظ ہیں کہ ان جو صحابہ نے جب شہید ہو رہے تھے انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے کہ ہماری قوم کو ہمارا پیغام پہنچا دیں کہ ہم اپنے رب سے مل رہے ہیں، ہم اپنے رب سے راضی ہیں اور ہمارا رب ہم سے راضی ہے. یہ الفاظ ان حفاظ کے تھے جن کو شہید کیا گیا. پھر آگے الفاظ کیا ہے، ثم ان ذالک رفیع، تو یہ جو الفاظ کیا ہیں یہ اٹھا لیے گئے قرآن سے، یعنی اس کی تلاوت اٹھا لی گئی. تو یہ واضح ثبوت موجود ہے کہ قصہ تو موجود ہے، ایسا نہیں کہ قصہ منسوخ ہو گیا، قصہ منسوخ نہیں ہوتا. یہ 70 صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں سے ہوئے ہیں، اس کا انکار کوئی بھی نہیں کرے گا، لیکن قرآن سے اس کی تلاوت اٹھا لی گئی ہے. تو یہ منسوخ تلاوت کی دلیل ہے جس کا یہ جاہل الایاری اعتراض کر رہا تھا اور اعتراض کرتا رہتا ہے، لیکن ہم نے مناظرے میں اس کو جواب دیا تھا الحمدللہ، لیکن اس کا رد کوئی نہیں تھا اس کے پاس. تو نسخ کی تقسیم جو ہے وہ اقسام آپ بیان کی گئی ہیں، اس سے آپ نے سمجھ گئے ہوں گے کہ جو بھی یہ آیتیں پیش کرتے ہیں یا اس کا تعلق نسخ سے ہوتا ہے، منسوخ تلاوت سے ہوتا ہے، یا منسوخ الحکم سے ہوتا ہے، یا وہ اختلاف قراءت سے ہوتا ہے. مختلف لغات میں جو قرآن نازل ہوا ہے اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے پچھلی ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں. الایاری نے جو اعتراض کیے تھے اس کی وضاحت میں کر چکا تھا کہ 7 لغات میں قرآن نازل ہوا ہے اور کس طرح نازل ہوا ہے وہ بھی میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں. جو بھی اعتراض کرتے ہیں مخالفین قرآن پاک پر، وہ یہاں اعتراض کرتے ہیں اس بات پر کہ وہ آیتیں لے کے آتے ہیں جو منسوخ تلاوت ہیں، جس طرح آیت رجم ہے، ٹھیک ہے، یا آیت رضاعت جو ہے عائشہ سے پیش کرتے ہیں، یا وہ روایت لاتے ہیں کہ بھئی قرآن میں اتنی آیتیں پڑھی جاتی تھی، سورہ احزاب اتنی بڑی تھی، سورہ بقرہ سے بڑی تھی. تو یہ سورہ بقرہ سے بڑی ہونے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں بہت ساری آیات تھیں لیکن آگے چل کے منسوخ ہو گئیں. اس کی وضاحت میں انشاءاللہ کروں گا جب یہ اعتراض کھولوں گا نا آہستہ آہستہ، تو سب کی وضاحت میں کروں گا انشاءاللہ. تو آپ دیکھ لیں کہ جہاں بھی شیعہ اعتراض کریں گے تو پہلا مسئلہ ہوگا اختلاف قراءت کا. کوئی صحابی کسی صحابی کو کس طرح آیت سکھائی گئی، جس طرح قرآن کی آیت ہے کہ وَذَكَرَ وَالْأُنْثَى، ٹھیک ہے، اور دوسری روایت ہے وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى. تو اس میں اختلاف کا ذکر کرتے ہیں. دیکھو وَمَا خَلَقَ کے الفاظ نہیں ہیں قرآن میں، وَذَكَرَ وَالْأُنْثَى کے الفاظ ہیں. تو اس طرح کی جو ہے وہ اختلاف قراءت کی روایت جو ہے وہ اختلاف لغت کی روایت پیش کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں. یا کیا کرتے ہیں، دوسرا ایسا کرتے ہیں کہ جو اختلاف قراءت یا منسوخ تلاوت آیت ہیں وہ پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو یہاں سے جو ہے وہ قرآن تمہارا ناقص ہوتا ہے، ثابت کہ قرآن جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے. حالانکہ یہ ان کی بڑی خیانت ہوتی ہے. تو یہ آپ یاد رکھیں، جو بھی آیت پیش کرے گی یا ان کا واسطہ منسوخ تلاوت سے ہوگا یا ان کا واسطہ منسوخ الاحکام سے ہوگا، ٹھیک ہے، یا منسوخ الحکم و تلاوت دونوں سے ہوگا، ان میں سے ہوگا. کہیں بھی اور ثبوت نہیں ان کے پاس کہ قرآن ہمارا کیا ہے، وہ محرف ہے. یہ صرف خیانت ہے اس کی اور کچھ نہیں ہے. یہ شیعہ جو بھی شیعہ ہے یہ اس طرح خیانت کرتے ہیں اور ان کے پاس کوئی بھی دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو ساری باتیں ہیں یہ ان کی خیانتوں پر مبنی ہیں، باقی اور کوئی اعتراض نہیں ان کا. تو آپ کے سامنے آج جو ہم نے بیان کیا وہ یہ بیان کیا کہ قرآن محفوظ ہے اور قرآن جو ہے وہ اہل سنت جو ہے وہ جس کی روایت پیش کرتے ہیں وہ کیا ہے، وہ ساری اختلاف قراءت کی ہوتی ہیں یا کیا ہوتی ہیں، یا منسوخ تلاوت کی ہوتی ہیں. اب میں اس لائیو سیشن کو ختم کرنے سے پہلے ایک حوالہ پیش کرتا ہوں شیعہ کے مفسر اور ان کے بڑے محدث ابو جعفر حسن دوسی سے تفسیر طبیان سے، کیونکہ اللہ یاری اور دوسرے شیعہ جو ہے وہ روایت پیش کرتے ہیں کتب اہل سنت سے منسوخ تلاوت کی یا اختلاف لغات کی کہ دیکھو یہ تحریف ہے. اب اس کا جواب میں ان کے گھر سے دے رہا ہوں. یہ ٹھیک ہے، یہ تفسیر طبیان ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 3 اور فصل فی
ذکری جملے لا بد من معرفتها قبل شروع فی تفسیر القرآن، تفسیر قرآن سے پہلے کچھ ایک باتیں کر رہا ہے. کیا کہتا ہے؟ هو الظاہر فی الروایت غیر انہ رویت روایت کثیرۃ من جہت الخاصۃ والعامۃ. کہتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ خاصہ و عامہ، یہ خاصہ کہتے ہیں اپنے آپ کو شیعوں کو، اور عامہ کہتے ہیں اہل سنت کو. کہتا ہے کہ بہت سی روایتیں خاصہ اور عامہ میں بنقصان کثیر من ای القرآن، قرآن کے کم ہونے میں، ونقل شیء منہ من الموضع الی الموضع، کہ قرآن کی یہاں سے چیز وہاں ہوگی، وہاں سے چیز یہاں ہو گئی، اس صورت میں، ٹھیک ہے. طریقی حل احاد، اور یہ ساری کیا ہیں؟ اخبار احاد میں سے ہیں. التی لا توجب علما ولا عملا، جو نہ علم کا فائدہ دیتی ہیں نہ عمل کا فائدہ دیتی ہیں، ٹھیک ہے. بل اول الاعراض عنہا، بہتر یہ ہے کہ اس سے اعراض کیا جائے، اس کو نظر انداز کیا جائے ان روایت کو. بترک التشاغل بها، اور اس میں مشغول ہونے کو ترک کیا جائے، لأنہ یمکن تاویلها، کیونکہ ان کی تعویل ممکن ہے. اب یہاں دیکھیں ان کا شیخ توسی کیا کہتا ہے، نصیحت ہے شیعوں کے لیے، کیونکہ شیعہ جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ کتب اہل سنت سے مسعود تلاوت پیش کریں یا اختلاف قرات کی روایت پیش کریں اور جو ہے وہ اس میں تحریف ثابت کریں، ٹھیک ہے. تو یہ خود شیعہ ان کا محدث کیا کہہ رہا ہے کہ اس میں مشغول نہ ہو، نظر انداز کر دے. ولو صحت، اگرچہ بالفرض صحیح ثابت بھی ہو جائیں، لما کہانا ذالک تانا علامہ وہ موجود بین دفتین، تو پھر بھی جو قرآن موجود ہے ہمارے پاس جو دو گتوں کے درمیان ہے، اس پہ کوئی بھی تان اعتراض نہیں ہوگا. تو یہ شیعہ حضرات محنت کرتے ہیں، روایتیں جو ہے وہ اٹھاتے ہیں، ایک تو اپنے شیخ کی جو ہے وہ نافرمانی کر رہے ہیں، دوسرا یہ کہ اس کے شیخ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ساری روایت صحیح بھی ہو گئی تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کو کوئی فائدہ شیعوں کو نہیں ہے. کیوں کہ تعویل ممکن ہے اس کی. فإن ذلك معلوم صحت، کیونکہ قرآن کی صحت معلوم ہے، اس کی صحت اتنی متواتر ہے کہ ان اخبار احاد سے کوئی فرق نہیں پڑے گا قرآن کی صحت پر. لا یعترضہ احد من امتی ولا یدفعہ، کوئی بھی بندہ ان روایت کی بنیاد پر قرآن پر اعتراض نہیں کرے گا اور نہ ہی قرآن کو چھوڑے گا. یہ ان کے شیخ نے ان کو کہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بات شیعوں کو دیکھ لینی چاہیے کہ ان کے شیخ نے ان کو کیا نصیحت کی ہے، اور یہ اپنے شیخ کی نصیحت کو جو ہے ٹھکرا رہے ہیں. ہاں البتہ شیعہ کتابوں میں حقیقت کیا ہے اس بات کی کہ شیعہ کتابوں میں ایسی روایت ہیں کہ نہیں ہے، وہ ایک الگ بحث ہے. اس پہ ہمارے پاس الحمدللہ بہت دلائل موجود ہیں کہ شیعہ کتابوں میں تحریف کی روایت متواتر ہیں. 8-9 حوالے ہمارے پاس موجود ہیں ان کے مجتہدین کے، ان کے محدثین کے، ان کے علماء کے، مفسرین کے، کہ ان کے نزدیک تحریف قرآن کی روایت متواتر ہیں. وہ الگ موضوع ہے، انشاءاللہ اس پہ الگ بات کریں گے ہم. فی الحال ہم بات کر رہے ہیں قرآن کی حفاظت کی اور شیعوں کے اعتراضات کی، تو اس پر ہم بات کر رہے ہیں. تو یہ حوالہ آپ کے سامنے ہے، ان کے شیخ توسی نے التبیان میں صفحہ نمبر 3 مقدمہ میں یہ بات واضح کی ہے، جس سے بات صاف ہو گئی کہ اہل سنت جو ہے وہ کتابوں میں جو روایت ہیں تو وہ اتنی قابل ہے کہ نہیں. پہلی بات تحریف کی نہیں ہے، دوسری بات بالفرض والمحال، بالفرض مان بھی لیں کہ تحریف قرآن کی ہیں، تب بھی قرآن کے کوئی صحت پہ فرق نہیں پڑتا. تو آپ کے سامنے آج کی نشست میں ہم نے یہ بیان کیا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.